فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی مضبوط تھامو، سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا، یعنی فرقوں میں مبتلا نہ ہو جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں دشمنی تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کے کنارے پر تھے اور اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس حرکت کی ممانعت کی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالے، مسلمانوں کے درمیان کسی بھی قسم کے فرقے میں مبتلا ہونے والی جو بات ہے اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، لہٰذا ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے، ایسی کوئی بھی حرکت نہ کی جائے جس کی وجہ سے دو مسلمان آپس میں جدا ہو جائیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، یعنی جس رستے پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے اس رستے پر ہم نے مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل آپس میں فرقوں میں بٹ گئے تھے ویسے فرقوں میں بٹنا ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جتنے فرقے ہیں سارے ٹھیک ہیں، بس ٹھیک ہے جی کسی کو برا نہ کہو، سب ایک جیسے ہیں، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ رب نے فرمایا کہ فرقوں میں نہ بٹو، یعنی اس راستے پر چلو جس پر اللہ نے چلنے کا حکم دیا۔ تو اللہ نے جس راستے پر چلنے کا حکم دیا اس پر کون چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم چلے، ان کے بتائے سے ان کے صحابہ چلے، تو مطلب یہ کہ اب جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہوگا، جو اس سے ہٹے گا وہ فرقے میں بٹا، تو اب اس کو یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ واپس اصل راستے کی طرف آؤ، نہ کہ اس راستے کی طرف جاؤ۔ تو اس میں اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی نہیں ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہیں، تو پھر بتاؤ بھائی اللہ کی رسی کدھر جائے گی؟ اللہ کا وہ گروہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس گروہ کو مضبوطی سے تھام لو، تو پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر گھر میں کسی کا کوئی ایک گھر جو ہے وہ بڑے اتفاق سے چل رہا ہو اور اس میں 4 بھائی رہتے ہوں، ایک بھائی جو ہے وہ الگ اپنا کوئی رستہ اختیار کر لے، ہم کہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے گھر کے اصول توڑ دیے؟ تو جس نے گھر کے اصول توڑے اس کے پیچھے چلنے سے یا اس کے ساتھ ہو جانے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں بھائی تم پرانے واپس اصولوں پر آ جاؤ۔ تو اس وقت جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے وہی برحق ہے، اور سارے جانتے ہیں کہ یہ اہل سنت یہ جو لوگ ہیں یہی صحابہ کے طریقے پر، آپ خود دیکھ لیں اس جیسے جیسے صحابہ کے بعد کے دور کو ہم دیکھیں کہ جیسے جیسے دور آگے ترقی کرتا گیا تو ہر ایک اس فرقے سے جدا ہوتا گیا، اس جو ہے وہ
مسلک سے جدا ہو کر اپنا نام رکھتا گیا. کسی نے تفضیلیہ رکھ لیا تو کوئی خوارج ہو گیا, تو کوئی معتزلہ ہو گیا, تو کوئی اس طرح اپنے اپنے نام لے کر وہ الگ ہوتے گئے. ایک جو جماعت پوری کی پوری رہی وہ الگ رہی, وہ صحابہ کے طریقے پر چلتی رہی. اس سے جو جدا ہو کر ٹکڑے میں بڑھتا رہا, مطلب وہ فرقے میں بڑھتا رہا, تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ واپس اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ جس سے آپ الگ ہو گئے ہو. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا حبل اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس کے بعد اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد قرآن شریف ہے, یعنی قرآن کو جو پکڑ لے گا وہ سیدھے رستے پر چلے گا, جیسا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کو حبل اللہ فرمایا گیا. اس حدیث میں, مسلم شریف کی حدیث میں قرآن پاک کو حبل اللہ فرمایا گیا. جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے, اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے, یعنی جو بڑی جماعت ہے, جماعت کثیرہ ہے, اس کو حبل اللہ کہا گیا, اسی کو تھامنے کا حکم دیا گیا. اب جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت سے یہ مراد ہے کہ جو میجورٹی اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ کے طریقے پر چلنے والی جو میجورٹی جماعت تھی, شروع سے ان کے ساتھ چلی آ رہی تھی, یہ جماعت المسلمین ہے. اگر کوئی 2-3 شخص الگ ہو کر اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیں اور یہ کہیں کہ بھائی جو قرآن میں جماعت المسلمین کے ساتھ چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم ہیں, تو آپ ہمارے ساتھ چلو, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ کل کو کوئی کھڑا ہوگا اور کہے گا جی میرا نام رسول ہے, مثال سمجھانے کے لیے کہ میرا نام تو رسول ہے بھائی, تو جہاں جہاں قرآن نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے اس سے مراد میں ہوں, تو میرے پیچھے چلو, تو ایسے شخص کو جوتیاں ہی لگائی جائیں گی. تو اسی طرح وہ جو اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیچھے چلنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میجورٹی جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کے طریقے پر چل رہی تھی وہ جماعت المسلمین ہے, اس سے نہ ہٹنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. اور پھر آگے رب نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. وہ احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت ارشاد فرمائی, اس سے پہلے جو مسلمانوں کے لوگ تھے, جو مطلب مسلمان تو نہیں تھے, وہ جو دوسرے لوگ تھے, کفار تھے, وہ آپس میں جنگ و جدل میں شریک تھے, اور اس قدر جنگیں کرتے کہ ان کی ایک جنگ جو ہے وہ 120 سال تک جو ہے وہ جاری رہتی, 100 سال تک جاری رہتی, اور اس پر رات دن قتل و غارت ہوتی. تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ لوگ تو اس قدر آپس میں دشمن تھے اور تباہی کے دہانے کے بالکل قریب تھے, جہنم کے کنارے کے پاس کھڑے ہوئے تھے. اگر اسی حالت میں مر جاتے تو جہنم میں جا پہنچتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تم پر احسان فرمایا, انہوں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی, تم مسلمان ہو گئے, آج تم آپس میں بھائی بھائی ہو. پھر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا نا, ایسا بھائی چارہ قائم فرمایا کہ وہ بالکل ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے تم پر نعمت کی ہے, اس نعمت کو یاد کرو اور اس پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانو. اور یہ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ جو ہے یہ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ ان کے ذریعے ہی ظاہر ہے, ان کی باتیں مان کر, ان کی اطاعت کر کے, ان کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں. کہ جیسا کہ حضرت جابر کی ایک حدیث ہے, کچھ فرشتے حضور جانی عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے سونے کے وقت میں ان کے پاس حاضر ہوئے, سرکار آرام فرما ہیں. فرشتوں کی جماعت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ یہ دیکھو, یہ وہ ہستی ہیں جو لوگوں کو جہنم سے بچانے والی ہیں. تو ان میں سے اس فرشتوں کی جماعت میں سے چند فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. دوسری جماعت, اسی جماعت میں سے چند دوسرے فرشتوں نے کہا کہ بھائی یہ اگرچہ بظاہر سو تو رہے ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا, صرف آنکھیں سوتی ہیں. یہ اپنی اس حالت میں بھی ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو پھر ان میں سے جو ہے وہ ایک فرشتے نے کہا کہ آپ ان کی مثال ہمیں سمجھائیں, یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر پر دسترخوان بچھائے, اس پر کھانا لگائے اور پھر لوگوں کو دعوت دے.
کہ आओ भाई आकर खाना खा लो। उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो आते हैं और आकर खाना खाते हैं और वो जो है वो अपने पेट को भर लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महरूम रह जाते हैं। तो इस दस्तरखान में तो कोई कमी नहीं आई, इसने तो सबको दावत दे दी भाई सारे आ जाओ। अब किसी का मुकद्दर है कोई आए या कोई ना आए। तो उस फरिश्तों की जमात में से चंद लोगों ने कहा कि भाई हमें तो ये बात सही समझ नहीं आई, हमें सही करके समझाओ। तो फिर उनमें से एक जो बड़े फरिश्ते उसमें से जो बड़े थे उन्होंने ये कहा कि बात ये है, इस मिसाल से समझाना ये चाह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जन्नत का रास्ता दिखाया है कि ये जन्नत का रास्ता है और ये सही रास्ता है। अब इसमें से बाज़ लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते को पा लेंगे और जन्नत में चले जाएंगे, और बाज़ ऐसे हैं जो इस रास्ते को देखने सुनने के बावजूद भी ना पा सकेंगे और वो जहन्नुम की तरफ चले जाएंगे। खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स जो है वो आग जलाए और आग जलाकर उसको जलाए किसी और मकसद से, लेकिन पतंगे जो हैं वो आकर उसमें गिरते रहें और गिर गिर कर जलते रहें और वो शख्स उनको रोकता रहे कि भाई इससे हट जाओ, इससे दूर हो जाओ, तुम्हें आग जला देगी। तो लोग फिर भी वो पतंगे जो हैं वो फिर भी नहीं हटते और उसमें गिरते रहते हैं। आपने फरमाया कि मेरी मिसाल भी ऐसे ही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम की आग को जलाया है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस आग से बच जाओ, इन तरीक़ों पर चलोगे जहन्नुम से बच जाओगे। लेकिन तुम में से कई ऐसे हैं जो इन तरीक़ों पर नहीं चलते, इन बातों को नहीं मानते, खुद जाकर जहन्नुम की आग में गिरने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को मानना है और इस तरह मानना है कि हम जहन्नुम की आग से बच सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम बातों पर हुक्म अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस आयत से एक बात हमें ये भी पता चली कि ये जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात है ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया ना कि उस नेमत को याद करो। कौन सी नेमत? कि जिसकी वजह से तुम आपस में भाई भाई हुए। तो हम आपस में, हम सारे कहते हैं ना जी हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया ना कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी एक मुसलमान भाई को मशरिक़ में तकलीफ़ पहुँचे तो दूसरा मुसलमान भाई मगरिब में उसकी तकलीफ़ पर जो है वो परेशान हो जाता है। तो ये हमारे आपस के दिली जज्बात हैं कि हम मुसलमानों के लिए तकलीफ़ महसूस करते हैं। तो ये प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात की वजह से है। तो इससे ये भी पता चला कि अल्लाह की नेमतों को याद करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। इसलिए तो हम महफ़िल मिलाद मनाते हैं कि अल्लाह ने हमें मिलाद शरीफ का महीने में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात अता फ़रमाई, हम उस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए, उसको याद करने के लिए ये मनाते हैं। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात से बेपनाह मोहब्बत।